بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ الوداع عشاء کی پہلی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی مجلس کسی حد تک تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے میں حسین آباد ملیر سے مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، اور مجلس کے بعد پھر مجلس ہے عباس ٹاؤن میں، لیکن کل سے انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق مجلس شروع ہو جائے گی، اور آپ حضرات ذرا پہلے تشریف لائیں، اس لیے کہ موضوع ایسا ہے کہ تقریر لمبی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ 1 بجے رات کو تقریر ختم ہو۔ تو اگر جلدی آ گئے تو ذرا وقت پہلا ہی وقت زیادہ اچھا ہوتا ہے تقریر کے لیے۔ جب رات زیادہ گزرنے لگتی ہے تو موضوع میں پھر لطف نہیں آتا۔ اب یہ کہ آپ کی مرضی ہے، تو اگر دیر میں آئیں گے تو ہم 2 بجے رات کو چھوڑیں گے آپ کو، تو اس سے پھر یہ بھی ہوگا کہ مسلسل یہاں کی مجلس کے بعد پھر میری مجلسیں، تو ان کی مجلسیں لیٹ ہوں گی۔ پھر جیسے آج ہے، ان کو میں نے 11:30 کا ٹائم دیا تھا جان کر، لیکن ہفتے کی جو مجلس ہے وہ ہے انجمن کی، معین الرضا کی شب بیداری کی۔ انجمنیں جو ہیں وہ چریند ہوتی ہیں، تو ان کے یہاں پہنچنا پڑے گا ٹائم سے، تو پھر تقریر چھوٹی ہو جائے گی اگر آپ وقت سے نہیں آئے۔ یہ ساری چیزیں میں نے فوائد اور نقصانات بتا دیے۔ اجے جو مجلسی لوگ ہیں ان کے لیے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہنچ جائیں گے، اور صرف وہی آ جائیں تو بس کافی ہے۔ مجمع تو آتا رہتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، دوسری تقریر، تیسری تقریر، چوتھی، پہ اس کے بعد سڑکیں بھرنے لگتی ہیں اور جگہ ختم ہو جاتی ہے اور دریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھا جاتا ہے پہلی مجلس میں کتنے لوگ آئے۔ یہ تو پرانا دستور بچپن سے دیکھ رہا ہوں میں کہ پہلی محرم ہوئی، ہاں مجمع بڑھے گا، پھر دوسری، ہاں دیکھیے گا آپ 7 تاریخ سے دیکھیے گا۔ ارے بھائی تو پھر تو اب تو شب عاشوری آ گئی، اب تو پھر عاشوری ہے، تو اب کون گھر میں بیٹھے گا؟ تو دراصل 8 کو تو یہاں سیلاب آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ پورا کراچی امڑ آیا ہے۔ بات تو جب ہے کہ پہلی مجلس، دیکھیے مزہ اس کو آئے گا جو شروع سے آخر تک سنے۔ موضوع ایسا رکھا ہے ہم نے کہ اگر سامعین دلچسپی لیں گے تو موضوع بہت کارآمد، انتہائی علمی، معلوماتی ہو جائے گا۔ پوری دنیا کی عزاداری، ظاہر ہے کہ یہ اب تو آج چاند ہو گیا تو اب 9 تقریریں ہو گئیں۔ 30 کو ہوتا تو 10 ہوتی، جب 30 کو چاند ہوتا ہے تو 10 ہو جاتی ہیں مجلسیں، اور جب 29 کا چاند ہو جاتا ہے تو 9 ہو جاتی ہیں۔ اور 9 میں بھی جو یوم غم 8 ربیع الاول کی تقریر ہے اس کو تو اس میں جوڑیے ہی نا، تو اب بچیں 8 تقریریں۔ اب 8 تقریروں میں موضوع پر گفتگو ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم موضوع کی فہرست 8 دن میں آپ کو سنا دیں۔ چونکہ میری ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے
پوری دنیا کی عزاداری. تو اب ظاہر ہے کہ جب کتاب آئے گی اور لوگ پڑھیں گے تو وہ تو دھیرے دھیرے مطالعہ کریں گے. تو اس کا میں چاہتا تھا کہ یہاں کتاب آنے سے پہلے اس اشرے میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہم نے پوری دنیا کی عزاداری کو تلاش کیسے کیا، ڈھونڈا کیسے کہ کہاں کہاں غم حسین منایا جا رہا ہے. چونکہ عزا کرنے والے اپنا شہر اور شہر میں بھی اپنے محلوں تک محدود ہیں عزاداری میں. بہت سے بہت اخبار میں پڑھ لیا یا ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیا کہ پاکستان کے کن کن شہروں میں جلوس عزا نکلے. وہ بھی ایک ذرا سی جھلک. اور خاص خاص شہر کے لاہور میں عزاداری ہو گئی، ملتان میں ہو گئی، فیصل آباد میں ہو گئی، اسلام آباد راولپنڈی میں ہو گئی، کراچی میں ہو گئی. لیکن کوئی قریہ، کوئی گاؤں، کوئی دیہات ایسا نہیں ہے کہ دیہات اور گاؤں سے بھی چھوٹے چھوٹے چک ہوتے ہیں، کھیت ہوتے ہیں، کھیتوں میں بھی آبادیاں ہوتی ہیں کہ جو اپنی زراعت کو دیکھتے ہیں تو وہ بیچ میں ایک چھوٹی سی آبادی بنا لیتے ہیں. اس گاؤں کا کوئی نام نہیں ہوتا، نمبر کہلاتے ہیں وہ، فلاں نمبر. تو وہاں بھی ہم نے مجلسیں پڑھی ہیں کہ چاروں طرف کھیت ہیں، بیچ میں مجلس ہو رہی ہے. تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو حسین کا چاہنے والا ہے وہ کسی بھی عالم میں ہو، اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ میں غریب ہوں یا امیر ہوں. اچھا، اسے اس کی بھی پرواہ نہیں کہ میں کس مذہب کا ہوں، اسے اس کی بھی پرواہ نہیں میں کس فرقے کا ہوں. اگر وہ محب حسین ہے تو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، کوئی اسے پرواہ نہیں ہوتی. اس میں یہ ایک تاثر چھپا ہے اس موضوع میں جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ سے کسی موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہے گا. مثلاً آپ کسی مجلس میں جائیں اور اس سے کہیں کہ تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھا، وہ اس موضوع پہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہے گا. وہ آپ سے اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہے گا. یہ بات میں مسلمانوں اور خصوصاً شیعوں کے دماغ سے اس 8 دن میں نکلوانا چاہتا ہوں کہ جو غم حسین منا رہا ہے آپ اس کو لا الہ الا اللہ کے آئینے میں مت دیکھیں. وہ سب چھوڑ دیجئے، امت، لا الہ، تلاوت قرآن، حج، زکوٰۃ، فروض، شریعت، ہدایت، عالم، مجتہد، یہ سب آپ کر رہے ہیں، کرتے رہیے. آپ عامل رہیے. آپ وہاں تک نہ پہنچ سکتے ہیں، نہ آپ انہیں پا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی بات انہیں سمجھا سکتے ہیں، اور نہ وہ آپ کی بات سنیں گے. وہ تبلیغی دنیا سے بہت دور ہیں. وہ صرف محبت حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ ان سے پورا دین بھی نہ پوچھیں. کیوں نہ پوچھیں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا دین ہے، یہ آپ کا دین ہے. آپ دین سے ہٹ کے حسین کو دیکھیں تو پتہ چلے گا دین ہست حسین، وہ بھی تو ایک دین ہے. دین ہست حسین. دیکھیے، آپ اور وہ اقوام جو مسلمان نہیں ہیں، جو شیعہ نہیں ہیں، جو مومن نہیں ہیں اور غم حسین منا رہے ہیں، تو آپ کے لیے کیا حسین ہے اور ان کے لیے کیا حسین ہے، وہ میں فرق بتا رہا ہوں.
کہ آپ کے لیے حسین کیا ہے اور ان کے لیے کیا حسین. ان کے لیے حسین دی ہست حسین، ان کا دین حسین ہے، اور آپ کے لیے حسین کیا ہے؟ دی پناہ ہست حسین. آپ جو دین لیے بیٹھے ہیں اس کو پناہ حسین نے دی، وہ جو دین لیے بیٹھے ہیں اس دین کا نام ہی حسین ہے. اب مجھے نہیں معلوم دونوں میں افضل کون ہے، اب یہ آپ فیصلے کیجئے، لیکن میں نے فرق بتا دیا آپ کو. آپ جس دین کو لیے بیٹھے ہیں عالم اسلام، 53 اسلامی ملک، ان اسلامی ملکوں کو اور اس میں چلنے والی شریعت اور فقہ اور لا الہ سب کو حسین نے پناہ دی. پناہ دی. پناہ کس کو دی جاتی ہے؟ پہلے اس پہ بات ہو جائے پھر اس پر بھی بات ہو جائے گی کہ حسین دین ہے. پناہ کسے دی جاتی ہے؟ دیکھیے، پناہ کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ دشمنوں سے ڈر کے ایک آدمی بھاگا ہوا ہے، اس گلی میں گھس رہا ہے، اس گلی میں گھس رہا ہے، کہیں اس کو پناہ نہیں مل رہی، پریشان حال گھوم رہا ہے. اچھا، سب اس کو اپنے دروازے سے بھگا رہے ہیں کہ اگر تجھے پناہ دے دی تو ہم تیرے ساتھ قتل ہو جائیں گے، مارے جائیں گے. سن 61 تک، 11 ہجری سے 61 ہجری تک گلی گلی آپ کا دین بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، اور ایک ایک سے کہہ رہا تھا دروازہ کھولو، پناہ دو. ہر ایک کہتا تھا جا، تیرے ساتھ ہم بھی مارے جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے. حسین نے کہا ہم مارے جائیں گے مگر تجھے بچا لیں گے. آسان نہیں ہے کسی کو پناہ دینا. صرف مصرع نہیں ہے کہ حسین نے دین کو پناہ دے دی. یہ ایک پورا منشور ہے اور اس کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ ذرا سا حق کا اعلان کر دیا تھا اصحاب کہف نے تو بادشاہ سے ڈر کے بھاگے اور ادھر ادھر پناہ ڈھونڈتے پھرے. پناہ نہیں انہیں مل رہی تھی، اس لیے کہ بادشاہ قتل کا حکم دے چکا تھا. تو ایک غار نے ان کو پناہ دی، ایک غار نے ان کو پناہ دی، انسانوں نے نہیں. انسانوں نے پناہ نہیں دی، ایک غار نے ان کو پناہ دی. تو اللہ نے اس غار کو متبرک بنا دیا، زیارت گاہ بنا دیا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ یعنی جو پناہ دے اللہ والوں کو تو اس جگہ کو اللہ پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور جب اللہ کے دینی کو کوئی پناہ دے تو پھر حسین کا گھر متبرک ہے، زیارت گاہ ہے، جیسے اصحاب کہف کا غار. اب ادھر ادھر نہ بھٹکو، جس نے دین کو پناہ دی ہے وہ ہے زیارت گاہ. یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ حج کر دیں چلے گئے کعبے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. PIA کا ٹکٹ لیا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی کارنامہ نہیں. 2 لاکھ عمرے کر لیجئے، 50,000 حج کر لیجئے، لیکن اگر وہاں نہیں گئے ایک حج بھی نامہ اعمال میں نہیں لکھا گیا. اس لیے کہ جس نے پناہ دی ہے کعبے کو، جس کے حصار میں کعبہ آ گیا. تمہیدی تقریر ہے لیکن ہم ان چیزوں کو دلائل کے ساتھ قرآن، حدیث، تاریخ کی روشنی میں روز اس بات کو واضح کریں گے کہ حسین کو دنیا سمجھی کہاں، سمجھی کہاں. اور ایسی منزل پہ کہ جہاں اسلام کے 73 فرقے اور خود ہمارے قریب رہنے والے مسلمان اور خود ہمارے شیعہ
تک حسین کو نہیں سمجھ پائے تو وہاں اگر ایک ہندو، ایک سکھ، ایک عیسائی، ایک یہودی حسین کو سمجھ جاتا ہے، ہمارے لیے وہ مسلمان سے زیادہ قابل احترام ہے۔ یہ بات سمجھانا ہے اور ذہن میں بٹھانا ہے، بٹھانا ہے ذہن میں۔ ہماری نگاہ میں اس کی قدر ہے، اس لیے کہ یہ حسین کو سمجھا۔ بھئی آپ نے حسین کو سمجھا تو کیا بڑی بات ہے؟ کیا بڑی بات ہے؟ آپ نے اللہ کو مانا، پھر اللہ کے نبی کو مانا، آپ جلدی سے پہنچ گئے، نبی کا نواسا ہے حسین، آپ سمجھ گئے حسین کو۔ یہ کوئی کارنامہ تو نہیں ہے۔ وہ نہ جانتے ہیں اللہ کیا ہے، نہ وہ جانتے ہیں لا الہ کیا ہے، نہ وہ جانتے ہیں رسول کیا ہے، نہ وہ جانتے ہیں کعبہ کیا ہے، نہ وہ جانتے ہیں شریعت کیا ہے، مگر حسین کو جانتے ہیں۔ کیسے؟ کس طرح؟ آپ کی عقل حیران رہ جائے کہ اسلام کے کسی شق سے نہیں واقف، شریعت کے کسی رکن سے نہیں واقف۔ آپ ان سے پوچھتے رہیں گے تو وہ حق بق منہ کھولے سوچتے رہیں گے کیا پوچھ رہا ہے یہ کہاں کی بات کر رہا ہے۔ وہ سیدھے سیدھے کہے گا بھائی آپ ہم سے حسین کی بات کیجئے، آپ ہم سے حسین کی بات کیجئے۔ تو جب آپ اسے پوچھیں گے بھائی کیوں مانتے ہو، تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ تم کیوں مانتے ہو، تم کیوں مانتے ہو۔ اگر آپ نے اس کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے تو اسلام کے ہیں حسین، تو وہ ہنسے گا آپ پر، کہے گا بس تم اپنی شخصیات کو محدود رکھتے ہو۔ دیکھیے بات یہی آتی ہے کہ مسلمان جب کہتا ہے اللہ اکبر تو کیا سوچ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر؟ یہ سوچ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کا ہے اور اسلامی ملکوں میں رہتا ہے، اسی کا فساد پوری دنیا میں مچا ہوا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ سب کے سمجھ میں میری تقریر نہیں آئے گی، لیکن کوشش کیجئے اپنے دماغ کو ذرا سا تیز کیجئے تو جلدی جلدی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور تسلسل خطابت میں بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کہ یہ باتیں ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اس طرح کی باتیں روز روز نہیں ہوتی ہیں۔ جھگڑا یہی ہے کہ جب تو نے اللہ کو اپنا کہہ دیا، تیری مسجد میں محدود، باہر مسجد سے اللہ نکلتا ہی نہیں، تو وہ تمہارے اللہ کو کیوں مانے؟ اللہ کو تو باہر نکالو، بند کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان میں اللہ کو۔ سعودی عرب والے سمجھیں ہم نے بند کیا ہوا ہے، امارات والے سمجھیں ہم نے بند کیا ہوا ہے، ترکی والے سمجھیں اللہ میاں ہمارے پاس ہیں۔ اور اگر ہندوستان کہہ دے کہ اللہ میاں یہاں ہے، تمہارے یہاں کہاں سے آ گیا؟ کافروں کے پاس اللہ میاں کہاں سے؟ یہ ہے جھگڑا۔ نبی ہمارے، ٹھیک ہے تو تمہارے۔ نقصان کیا ہوا اس سے؟ یہ جو آپ کہتے ہو اللہ ہمارا، نبی ہمارا، قرآن ہمارا، اس کے نتائج کیا؟ اس کے نتائج یہ ہوئے کہ اچھا نبی تمہارا ہے تو جیسے تم ویسے تمہارا نبی۔ وہ تو دور سے بیٹھے دیکھ رہے، وہ یہ بات آپ کی کیوں مانے؟ آپ لاکھ چلاتے رہیے بڑا اعلیٰ تھا ہمارا نبی، تم تو اعلیٰ نہیں ہو۔ اگر نبی تمہارا اعلیٰ تھا تو تم اعلیٰ کیوں نہیں بنے؟ اب تک 1400 برس میں تم اچھی قوم کیوں نہیں بنے؟ جب تمہارا اللہ بھی اچھا، تمہارا نبی بھی اچھا، تمہاری کتاب بھی اچھی، تم اتنے برے کیوں؟ چور بازاری تم کرو، اسمگلنگ تم کرو، ملکوں میں جا کے دہشت گردی تم کرو، اپنے فرقوں میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو اور تمہیں اچھا کہا جائے، تعریفیں کی جائیں مسلمانوں کی۔ کیوں؟ اس لیے اچھائی کہ ان کی کتاب اچھی ہے تو ان کو بھی اچھا کہو، ان کا اللہ اچھا ہے تو ان کو اچھا کہو۔ آپ انصاف سے بتائیے اچھی قوم ہے یہ؟ کوئی سا دور اچھا ہے؟
کوئی دور بتا دیجئے کہ بہت پیارا دور مسلمانوں کا گزرا، گولڈن پیریڈ. ہسٹری میں لکھ دیجئے، انہوں نے کہا ہاں مغلوں کا پیریڈ تھا، گولڈن تھا، گولڈن پیریڈ تھا، اکبر کا تھا، شاہ جہاں کا تھا. یہ آتی ہر سال آتی، پہلی مجلس میں ضرور آتی. صلوات پڑھیے گا. کوئی بھی پیریڈ ان کا بھائی اکبر کا ہے گولڈن پیریڈ ہے، شاہ جہاں کا ہے. تو وہ ہندوستان کی حکومت پوری مسلم دنیا تو نہ ہوئی. تو آپ کو اگر یاد آئے 8 دن میں کہ مسلمانوں کا کوئی عہد گولڈن، خوبصورت، آرام دہ، عوام آرام سے رہے، چین سے رہے، کبھی بے خطا کوئی قتل نہیں ہوا، قتل عام ملک میں نہیں ہوا، چوریاں نہیں ہوئیں، ڈاکے نہیں ہوئے، کرپشن نہیں پھیلا. تو اگر کوئی پیریڈ یاد آ جائے تو بتا دیجئے گا. کوئی دور ایسا تو کوئی بھی دور نہیں. آپ کو ڈھونڈتے رہیں گے نہیں ملے گا، کوئی بھی دور نہیں ملے گا آپ کو. اچھا خود سرکار دو عالم نے حکومت تو بنائی نہیں تھی، کوئی سلطنت تو بنائی نہیں تھی، لیکن 23 برس کی زندگی سرکار کی جو گزری وہ بھی گولڈن پیریڈ نہیں ہے. اس لیے کہ 13 برس مکے میں پتھر کھاتے رہے، مصیبتیں اٹھاتے رہے، قید کیے گئے، شیب ابی طالب میں قید رہے، کھانا پینا بند ہو گیا. گولڈن پیریڈ تو نہیں. 10 سال مدینے کے تھے، چلیے کہیے کہ بڑے گولڈن 10 سال گزر گئے. سنہرے دور کہاں سنہرے؟ بدر ہوئی، بدر میں ایک بھائی مارا گیا. احد ہوئی، دوسرا چچا مارا گیا. گھر کا گھر بنی ہاشم کٹنے لگے، زخمی ہوئے احد میں. اس کے بعد لیجئے 5-6 برس بجے، اس میں گھر کے روز جھگڑے دھرے ہوئے. نہ نبی کو باہر چین، نہ اندر چین، نہ گولڈن پیریڈ گھر میں تھا نہ باہر تھا. اب اس کے بعد بڑے مسلمان کہتے ہیں خلافت راشدہ. اچھا تو کوئی اس میں گولڈن ہو تو بتائیے، کوئی گولڈن ہو تو بتائیے. برسر اقتدار آئے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیجئے دور شروع ہوا خلافت کا، 2.5 سال کا دور. جیسے ہی برسر اقتدار آئے، ایک طرف سے ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا میں نبی ہوں. دوسری طرف سے ایک عورت اٹھی، اس نے کہا میں نبی ہوں. ایک طرف عورت نبی بنی، ایک طرف مرد نبی بنا. دونوں سے لڑنا پڑا انہیں. مسلمان بزی ہو گئے جنگ میں. آخر میں وہ دونوں مل گئے، دونوں نے شادی کر لی، نبیین نے اور نبی نے. تو جھوٹے نبی آ گئے. پہلا چیپٹر جو ان کا لکھا جاتا ہے حضور کا، سرکار کا، تو اس میں یہی لکھا جاتا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے جنگ کرنا پڑی. اس کے بعد زکوٰۃ کا جھگڑا شروع ہو گیا. یعنی نبوت سے جھگڑا شروع ہوا اور زکوٰۃ پہ ختم ہو گیا. زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، جس نے دی اس سے جھگڑا ہوا. لیجیے وہ 2.5 سال ختم ہو گئے. جلدی سے جا کے حضور سے ملق ہو گئے، یا یوں کہیے کہ حضور نے جلدی سے بلا لیا. حضور کو بغیر ان کے چین ہی نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ دوستی اتنی تھی کہ حضور نے کہا بھائی تم فوراً آ جاؤ. زندگی میں بھی دوستی تھی، مرنے کے بعد بھی دوستی. لیجیے اس کے بعد پھر جسے بہت کہیں کہ بھائی بڑا گولڈن پیریڈ تھا، تو وہ بھی 11 سال لڑائی 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 لڑائی، فتوحات 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 فتوحات. گھوڑے کی پیٹی سے نہ اترے مسلمان. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے. تو اب بحر ظلمات میں نکل گئے، مدینے سے بہت دور مسافرت میں.
اندھیرے میں بیچارے زندگیاں گزار رہے ہیں، پریشانی، تو یہ بھی گولڈن نہ رہا۔ اس کے بعد لیجئے ہنگامی حالات شروع ہو گئے، بغاوتیں شروع ہو گئیں اور شہادتیں شروع ہو گئیں۔ مولا علی کا دور آیا تو وہ تو پورا شروع ہی سے تھا، 25 برس تو گزر ہی چکے تھے مصیبتوں میں، تو اب مولا علی کیا سنبھالتے؟ صفین ہو گئی، جمل ہو گئی، نہروان ہو گئی، یہ لیجئے 40 ہجری میں مولا شہید ہو گئے۔ امام حسن کا دور آیا، 6 مہینے کے اندر اندر ہنگامے شروع ہو گئے، لیجئے 50 ہجری 28 صفر کل کی تاریخ شہادت ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 50 سے 60 10 سال گزر گئے، خاموش بیٹھے رہے امام حسین۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 50 ہجری کے بعد جو دور آ رہا ہے تو یہ گولڈن پیریڈ تھا یزید کا۔ اس کو مسلمان بہت کہتے ہیں ہائی لائٹ کہ یہ بڑا گولڈن پیریڈ تھا، اور اس میں کوئی ایسا ہنگامہ وغیرہ نظر نہیں آتا، اور بہت بڑا ملک ہو گیا تھا، بڑی سلطنت ہو گئی تھی۔ تو یہ گولڈن پیریڈ جو تھا اس پہ بھی پانی پھر گیا سونے پہ، کربلا کا واقعہ جو ہو گیا، تو بن تو جاتا گولڈن پیریڈ اگر یہ کربلا کا واقعہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ 3 سال کے بعد یزید مر گیا، اس کا بیٹا آیا، اس نے کہا بھائی مجھے نہ یہ گولڈ چاہیے اور نہ سلور چاہیے، یہ تو جو بھگت چکے وہ بھگت چکے بھائی، یہ تو بہت کانٹوں کا بستر ہے، مجھے تو نہیں چاہیے۔ اب کیا ہو کس کو کیا کریں کیا نہ کریں، مسلمان بغیر سرپرست کے۔ بہرحال ڈھونڈ ڈھانڈ کے 90 سال کا ایک بوڑھا مل ہی گیا مروان، اور وہی بیچارہ تھا بڈھا، اور وہ کوئی بھی تھا نہیں، جوان تھا ہی نہیں سر۔ اچھا جوان کبھی ملے ہی نہیں امت کو، اور یہ ملا بھی تو 95 کا۔ اس کے بعد پھر اس کے 5-6 بیٹے، پھر عباسی آ گئے، مار کاٹ برابر کیا بنی امیہ کو، جنگیں 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 جنگیں، عباسی آ گئے، پھر جنگیں جنگیں جنگیں، فساد اور یہ، اور اس کے بعد ہلاکو آ گیا، چنگیز خان اور ہلاکو کا دور آ گیا۔ تو نام ہی سے ظاہر ہے کہ خون کے دریا بہہ رہے ہیں، اور جب ایسے مسلمان ہو جائیں گے ہلاکو جیسے، تو ہلاکتوں کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ تو یہاں تک گھسیٹ گھساٹ کے مسلمان لے آئے قائد اعظم تک، اور بغیر ہنگاموں کے پاکستان بھی نہ بنا۔ حالانکہ سیدھا سیدھا پارٹیشن تھا صاحب، یہ تھوڑا سا حصہ ہمیں دے دیجئے، آپ ادھر رہیے، اور کسی کو امید وہم و گمان بھی نہیں تھا، سب سمجھتے تھے ایک گولڈن پیریڈ آ گیا، ملک مل گیا، گولڈن پیریڈ آ گیا۔ لیکن وہ گولڈن پیریڈ ایسا تباہ ہوا سن 47 میں کہ جناب وہ قتل و غارت ہوا، وہ مار پیٹ ہوئی دہلی سے لے کے امرتسر تک، کہ اب تک رو رہے ہیں اس کہانی کو کہ 47 میں کیا ہوا تھا۔ اچھا چلیے بھائی، قربانی دے کے بن گیا، اب گولڈن ملک تو مل گیا، لیجئے بنتے ہی ہنگامے شروع ہو گئے، قائد اعظم سے سب نے آنکھیں پھیر لیں، وہ کہتے کہتے مر گئے کہ بھیا ہم بھی تو ہیں، ان کا ہوں گے آپ۔ وہ زیارت میں کوئٹے میں ان کو رکھ دیا شوکیس میں، جب وہ وہاں مر گئے تو میت کراچی لے آئے، اور لا کے یہاں ایک گول گنبد سا بنا کے انہوں نے کہا بھائی یہ تھے بانی۔ اور اب کام شروع ہو گیا، قائد اعظم کے مقبرے کے سامنے سے بندر روڈ سے لے کے اور کراچی کی جہاں تک حدود جاتی ہیں سمندر تک، کہ قائد اعظم کو دکھایا دیکھیے آپ نے یہ جو گولڈن ملک بنایا تھا، یہ دیکھیے اسکندر مرزا کا گولڈن پیریڈ، اور یہ دیکھیے ایوب کا گولڈن پیریڈ، اور یہ دیکھیے یحییٰ خان کا گولڈن پیریڈ، اور یہ دیکھیے اب جناب بھٹو صاحب کا گولڈن پیریڈ، اور اب یہ دیکھیے ضیاء الحق کا گولڈن پیریڈ، اور اب ظاہر ہے کہ جنرل مشرف صاحب آ گئے، تو اس کو گولڈن پیریڈ کہہ سکتے ہیں۔
گولڈن پیریڈ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ملک میں دہشت گردی نہ ہو اور قتل و غارت نہ ہو. یہ پوری تاریخ میں نے 10 منٹ میں آپ کو مسلمانوں کی سنا دی، اس لیے کہ آپ کو نہیں یاد تھی. یاد تو تھی، تسلسل سے میں نے بتا دی. اس لیے بتا دی کہ اس میں کہیں گولڈن پیریڈ آ رہا ہو، مسلمانوں کا کوئی خوبصورت دور آ رہا ہو تو وہ بتا دیجیے. یہ قصر مسیب میں ہم اور آپ بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ صرف ہم کو اور آپ کو معلوم ہے، یہ بش کو نہیں معلوم، یہ ٹونی بلیئر کو نہیں معلوم جو ابھی ہم نے 10 منٹ سنایا ہے، یہ یورپ والوں امریکہ والوں کو نہیں معلوم. آپ سے زیادہ ان کو پتا ہے کہ ان کے یہاں کبھی گولڈن پیریڈ آیا ہی نہیں، آئے نہیں. تو اب ذرا یہ سوچئے، آپ سمجھئے اس بات کو کہ وہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. بولتے ہیں نا کہ پھوک پھوک کے پیتا ہے، یہ سنا ہے نا محاورہ. تو وہ دور سے بیٹھے دیکھتے رہے کہ یہ حکومت کس طرح کرتے ہیں. تو ان مسلمانوں کے تجربات کی روشنی میں کہ یہ کہاں کہاں ناکامیاب ہوئے، اس سے ہمیں بچنا ہے. اس طرح وہ اپنی حکومت کو، اپنے پیریڈ کو، اپنے ملک کو سجاتے چلے گئے. یہ جس کو جمہوریت کہہ رہے ہیں، اس میں کیا خامیاں ہیں ہم یہ نہ ڈالیں. ان کے معاشرے میں کیا گڑبڑ ہوئی ہم وہ نہ کریں. ان کے یہاں فرقہ واریت ہے، ہم فرقوں کا سسٹم ہی ختم کر دیں. ان کے یہاں قرآن پہ اختلافات ہیں، ہم اپنی بائبل کو گھر گھر پہنچا دیں. تبلیغ یہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ تبلیغ جو ہے ہم اس کو بدل دیں. یہ تبلیغ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، ہم تبلیغ کسی اور طریقے سے کریں گے. ہماری تبلیغ یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں آنے کے بعد تم امن میں رہو گے، تمہاری جان کو خطرہ نہیں رہے گا، اور اگر مسلمان رہو گے تو ہر وقت جان سولی پہ لٹکی رہے گی. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈر رہا ہے، اور اپیلیں روز جنگ میں آ رہی ہیں. بریلوی گروپ کہہ رہا ہے سب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. شیعہ تو خیر بولتے ہی نہیں، وہ تو بولتے ہی نہیں. شیعہ یہ ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے کہ کبھی ان پہ ظلم ہوا، اس لیے بیان ہی نہیں دیتے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر کبھی ظلم ہوا ہی نہیں. ہمارے اوپر کہاں ظلم ہوا، ہمارے اوپر کوئی ظلم. اس لیے کہ بھئی ہمارا نفس بک چکا ہے اور ہم مارے ہی نہیں جاتے، اور ہم مر کے زندہ ہو جاتے ہیں. تو سب زندہ ہیں، وہ آج مرے کل واپس پھر مجلس میں آ گئے بیٹھے ہوئے. اچھا سب کو اطمینان آ گئے ہوں گے بیٹھے ہوں گے، اس لیے کیا بیان دینا. اب جو بول سکتے ہیں وہ دیتے کہ صاحب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہمارے سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلم لیگ کہہ رہی ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے لیڈروں کو باہر نکالا ہوا ہے. تو ہر مظلوم بنا ہوا ہے. اچھا آپ مظلوم بنے، یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر جو ظالم ہے وہ کس مذہب کا ہے؟ وہ کس مذہب کا ہے؟ اچھا انہوں نے کہا بھئی یہ اس کو کیسے روکا جائے، کیسے روکا جائے، اس کو کیسے دبا جائے. ارے یہ سب امریکہ کرا رہا ہے. صحیح ختم، یہ سب امریکہ کرا رہا ہے. بات ختم مختصر سے. اب یہ امریکہ کب تک کراتا رہے گا، اور جب تک یہ سب کچھ کرتا رہے گا آخر اس کا کوئی توڑ ہے کہ نہیں، کوئی توڑ ہے کہ نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ بھائی آپ ایک بھی نہیں ہونا چاہتے، آپ ایک نہیں ہونا چاہ رہے. یعنی جب کسی پہ بلا آتی ہے تو اپنی جان بچاتے ہیں. بھائی جس وقت وہ افغانستان میں تشریف لا رہے تھے تو آپ کہتے ہیں مت آئیے ہم سب ایک ہیں، آ گئے. اچھا وہ عراق میں بھی کہہ کے آئے، آپ کہتے ہیں بھائی یہاں پر کچھ پاکیزہ روزے ہیں، آپ یہاں آ کے کیا کرو گے.
تیل چاہیے ہم آپ کو دیتے رہیں گے. آپ صدام کو ہٹانا چاہ رہے ہو, ہٹا دینا. آپ خود نہ آئیے, جیسے مشرف صاحب نے کیا کہ بھائی آپ خود نہ آئیے, ہم خود ہی صفائی کرتے رہیں گے, آپ ادھر ہی رہیے. یا تو یہ کر لیتے. اب یہ مسئلہ درپیش ہے ایران کے لیے. اور اب سارے لوگ اگر اس وقت ایک ہو جائیں 53 اسلامی ملک, اور ایک ہو کر کہیں کہ بھائی خبردار ایران کی طرف نہ دیکھنا, بجائے اس کے ٹی وی پر حمید گل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شکر کریں گے اگر ایران پہ حملہ ہو جائے. ٹی وی پہ کہا انہوں نے. بھائی کیوں, آپ کیوں چاہتے ہیں؟ جب حملہ ہوگا ایران پہ تو سب ایک ہو جائیں گے. دیکھا یہ کوئی بات ہے؟ ارے پہلے کیوں نہیں ایک ہو رہے ہیں آپ؟ پہلے کیوں نہیں ہو رہے ہیں ایک؟ اس سارے ہنگاموں میں, یہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے ہنگامے ہو رہے ہیں, اور آج بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. کبھی یہ امن کا گہوارہ نہیں بنے گا. ایسے میں ایک پناہ گاہ ہے, پوری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے, اور اس میں ایک پناہ گاہ ہے جسے حسین کی عزاداری کہتے ہیں, جسے عزائے حسین کہتے ہیں. کچھ دیر ذکر حسین سننے کو بیٹھے تو لگا جنت میں بیٹھے ہوئے, جانے کہاں کی سیر کر رہے ہیں. لگتا ہے اس دنیا کی باتیں ہی نہیں ہو رہی اگر ذکر حسین ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دین کو پناہ دے سکتا ہے وہ دین کے گناہگاروں کو بھی پناہ دے سکتا ہے. لیکن کوئی پناہ میں آئے تو, کوئی دل سے حسین کو مانے تو, دل سے پکارے تو. کس کی نہیں سنتے؟ کس کی نہیں سنتے؟ حسین کس کی نہیں سنتے؟ کوئی شرط نہیں لگائی حسین نے, شرط نہیں لگائی. جب ہم 8 دن گفتگو کریں گے دیں ہست حسین پر, دیں ہست حسین پر, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین نے ایک ایسی راہ کھول دی کہ دین کو بچایا کیسے. قرآن نے اعلان کر دیا کہ کافر اور مشرک کعبے میں نہیں آ سکتا, اور چونکہ مسجد کعبے کی شبیہ ہے اس لیے آیت آ گئی خبردار مسجد میں بھی کافر اور مشرک نہ آنے پائے. سورہ توبہ نازل ہوئی, اعلان ہو گیا کہ کافر اور مشرک خانہ خدا میں نہیں آ سکتا. تو پہلے وہ لا الہ کہے, اگر اس کا بیٹا بیمار ہو, اسے اولاد نرینہ نہ ہو, اس کے پاس رزق نہ ہو, تو وہ لا الہ کہے, پھر اللہ کے گھر میں آئے, 2 رکعت نماز پڑھے, پاکیزہ ہو, پھر دعا کرے, پھر اللہ سے کہے مجھے بیٹا دے, مجھے رزق دے, میرا بیٹا بیمار ہے صحیح کر دے. اب اسلام کو حسین بچاتے کیسے؟ اس لیے کہ یہ میرے نانا کا آئین ہے, بغیر لا الہ کے تم خدا کے گھر میں نہیں آ سکتے. لیکن دروازہ بھی بند نہیں کر رہے. وہاں کا دروازہ اس لیے کھلے گا کہ پہلے لا الہ کہو, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انسانیت کی خدمت اہل بیت نہ کرے. تو حسین نے اپنا دروازہ کھول دیا. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہاں کوئی شرط نہیں, مجلس میں کوئی بھی آئے, کافر آئے, مشرک آئے, کوئی بھی آئے, امام باڑے میں کوئی بھی آئے, امام باڑے کے دروازے بند نہیں ہیں. مثلا آپ لکھنؤ میں چلے جائیے آصف الدولہ کے امام باڑے میں, اندر آپ داخل ہوں گے 2 صحن بڑے بڑے طے کر کے, کافی واک کرنا پڑے گا آپ کو 20 منٹ 25 منٹ, پھر اندر آپ داخل ہوں گے. اندر جیسے ہی داخل ہوں گے سب سے پہلے مسجد آئے گی, جمعہ مسجد, آصفی مسجد. اس کے اوپر بڑا سا بورڈ لگا ہے, کوئی عیسائی, یہودی, ہندو اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, سوا مسلمان کے اس مسجد میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد نیچے ایک اور نوٹ ہے, اور مسلمان بھی
بغیر نالین اتارے اندر نہیں جا سکتے. دونوں کے لیے شرط لکھی ہے. لیکن جب آپ اسی جگہ آگے بڑھ کے سامنے امام باڑہ دیکھیں گے تو امام باڑے پہ کوئی بورڈ نہیں لگا. تو اب جانے والا مسجد کے سامنے سے گزر جاتا ہے. ہندو بھی گزر گیا, عیسائی بھی گزر گیا, یہودی بھی گزر گیا, سکھ بھی گزر گیا, صرف دیکھتا ہوا حسرت سے کہ اندر نہیں جا سکتے. لیکن جب وہاں وہ پہنچا اور جب اندر داخل ہو گیا, اس نے تازیہ بھی دیکھ لیا, تابوت بھی دیکھ لیا, علم بھی دیکھ لیا, تو اسے کتنا فخر ہوگا. اور اسلام کی بین الاقوامیت سمجھ میں آئے گی کہ برہمن اپنے پنڈت اپنے مندر میں نہیں جانے دیتا مسلمان کو. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں, یہودی سینگاگ میں نہیں جانے دیتا مسلمان کو. لیکن واہ رے حسین کہ ادھر سامنے سے گزر آئے, اگر ادھر جانے کی حسرت ہے جاؤ, مگر میرے نانا کا کلمہ پڑھو تو جاؤ. مجھ سے ملنا ہے تو ادھر آ جاؤ, مجھ سے ملنا ہے تو ادھر آ جاؤ. یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ یہ اللہ کا گھر, یہ حسین کا گھر. ادھر سے آدمی گزر کے جا رہا ہے, اندر جا نہیں سکتا, اور وہاں اندر پہنچ گیا. تازیہ بھی چھو سکتا ہے, علم بھی چوم سکتا ہے, بیٹھ بھی سکتا ہے ممبر کے پاس, فرش پہ بھی بیٹھ سکتا ہے, وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اب یہ کیسے سمجھاؤں میں آپ؟ پاکستان کی ہے ایک حکومت, صدر ہیں مشرف صاحب, وزیر اعظم شاید آج آئے ہوئے ہیں, کیا نام ہے پورا ان کا؟ کون عزیز؟ شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم. پھر اس کے نیچے آ جائیے وزیر خارجہ, وزیر داخلہ, فلانے فلانے فلانے, سب پوری کیبنٹ اسمبلی. کیا آپ میں سے کوئی آدمی اپنی بات کہنے کے لیے مشرف صاحب کے پاس جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتا. شوکت عزیز کے پاس جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. نہیں مل سکتے, آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے. اپنی بات کہنے کے لیے آپ نہیں جا سکتے. چاہے آپ کے پینشن کا مسئلہ ہو, تنخواہ بڑھانے کا مسئلہ ہو, ٹرانسفر کا مسئلہ ہو, بجلی کا بل ہو, گیس کا بل ہو, ٹیلی فون کا بل ہو, ہزاروں مصیبتیں روز دھری ہوئی ہیں. آپ ایک بھی شکایت کرنے وہاں نہیں جا سکتے, نہیں پہنچ سکتے. تو آسانی کے لیے اچھی حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ سب آ جائیے گا, وہ کھلی کچہری لگے گی. کھلی کچہری میں آپ اپنی درخواست دے دو, آپ زبانی کہہ دو. اب کھلی کچہری حکومت کا ہی کوئی نمائندہ لگائے گا, وہاں آ کے کہہ دو. وہاں تم جا نہیں سکتے. یہی ہے اسلام. حکومت ہے اللہ اور نبی کی, وہاں تم داخل ہو نہیں سکتے. حسین نے کھلی کچہری لگائی. جو کہنا ہے ہم سے کہو, ہم اللہ کو بتائیں گے, ہم نبی کو بتائیں. اب بد نصیب ہے وہ جو کھلی کچہری میں بھی نہ آئے. مجلس حسین کی کھلی کچہری ہے. آؤ, کہنا ہے کو. بس آج کی تقریر ختم ہوئی, اس لیے کہ رابعہ سینٹر سے کوئی 10 منٹ پہلے اظہر صاحب لینے مجھے آ چکے, اور یہ دل کی گہرائیوں سے اور محبت کی نظر سے جب آپ سمجھیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. یہ ہر ایک کے سمجھ میں باتیں نہیں آتی. اور اسی کی روشنی میں جب آپ دیکھیں کہ راہب نے آ کے نبی سے کہا بیٹا دیجئے. اب نبی کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ لا الہ کہہ لے تو میں اللہ سے کہوں. اگر نبی یہ کہے لا الہ کہہ دے تو اسلام ہو جاتا بدنام.
کہ جو بھی نبی کے پاس ضرورت کے لیے آیا ضرورت مند انسان، پہلے زبردستی کلمہ پڑھواتے تھے، پھر اس کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اس لیے صاف بات کہہ دی کہ بھائی ہمارے ہاں تیرے لیے بیٹا ہے ہی نہیں، تیرا اپنا خدا ہے، گاڈ ہے، جا کے چرچ میں کہنا تو میرے خدا کو کب مان رہا ہے؟ جو قرآن نے خدا دیا ہے کہاں مانگ رہا ہے؟ حسین نے دیکھا کہ اللہ اور نبی کا دروازہ غیر مسلم پہ بند ہوا، حسین نے دروازہ کھولا کہ بیٹا میں نے دیا، بیٹا میں نے دیا، بیٹا میں نے دیا۔ تو اسے اس سے کیا غرض کہ دین و شریعت کیا ہے؟ دعا مانگنے والا دعا مانگ رہا ہے، حسین سن رہے ہیں۔ آپ وہاں شرطیں نہ لگائیے، اپنی چیزیں اپنے پاس رکھیے۔ یہ دعا ہے کہ فاطمہ لڑکی 4 برس کی امریکہ میں زیر علاج ہے، اس کے لیے دعا کریں بوسیلہ جناب سکینہ، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے اور وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھر آئے۔ حسین سنتے ہیں سب کی۔ یہ پتہ کب چلا کہ حسین سب کی سنتے؟ کیا اللہ نے خود چاہا کہ یہ فیصلہ یوں ہو، اس طرح ہو؟ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ضعیفہ، سر پہ بہت بڑا بوجھ لیے، ادھر سے جو گزری تو اس کے سر سے بوجھ گر گیا۔ اب اس نے لاکھ چاہا کہ اس کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھے، مگر وہ وزن اس سے نہ ہلا۔ یہ منظر رسول اللہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے مولا علی کو اشارہ کیا کہ اس کا بوجھ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دو۔ مولا علی گئے، خیبر کے بعد کا واقعہ ہے، لوگ سمجھے کہ جس نے خیبر کا در اکھاڑا ہے، یہ بوڑھی کا وزن کتنا ہے، علی اٹھا کے سر پہ رکھ دو۔ لیکن جیسے ہی مولا علی نے ہاتھ لگایا تو وہ بوجھ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ کہتے مولا علی جلال میں آ گئے، اور رسول اللہ اس منظر کو دیکھ کر آگے بڑھے اور آپ نے کہا علی ہٹو میں اٹھاتا ہوں، اور آپ نے جب زور لگایا کہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیں تو حضور کی انگلیاں زخمی ہو گئیں، خون بہنے لگا، لیکن وہ بوجھ نہیں اٹھا۔ وہ وہی وقت تھا کہ حسین کھیلتے ہوئے آئے اور کہا نانا ہٹیے آپ، میں یہ بوجھ اٹھاتا ہوں۔ تو نانا نے کہا حسین تمہارے باپ فاتح خیبر سے نہیں اٹھا، تمہارے نانا محمد سے یہ وزن نہیں اٹھا، تم تو بھی بچے ہو۔ کہا نانا کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھ کے امام حسین نے اس بوجھ کو ہاتھ سے جو اٹھایا تو کہتے ہیں کہ اس کو ہاتھ پہ لے کے آپ نے جب اٹھایا تو وہیں سے زانو پہ لیا، اور زانو پہ رکھ کے پھر جو اٹھایا تو پھر بوڑھی کے سر پر تھا، اور وہ لے کے سامان چلی گئی۔ نانا نے دوڑ کے حسین کو گود میں بھر لیا، خوب پیار کیا لپٹا کے، پیشانی چومی، آنکھیں چومی، رخسار چومی۔ حسین حسین یہ میں نے کیا دیکھا؟ جبریل امی آئے اور کہا کہ یہ بوڑھی نہیں تھی، ایک ملک تھا، اور جو اس کا بوجھ تھا یہ ایک امانت ہے، اس کا نام ہے بار شہادت۔
یہ آپ سے نہیں اٹھا، یہ علی سے نہیں اٹھا، اللہ نے مقدر کر دیا تھا کہ اس وزن کو صرف حسین اٹھا سکتا۔ یہ بار شہادت تھا جسے حسین نے بچپن میں اٹھا لیا۔ بس جناب آپ کے لیے دعا کہ آپ سلامت رہیں، گھر سب کے آباد رہیں۔ جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما۔ تقریر کے آخری جملے مصائب کے عرض کر رہا ہوں۔ یہ تو دنیا تھی جہاں محضر شہادت آیا تھا تو حسین 5 برس کے تھے۔ ہمارے علماء، ہمارے عرفاء نے لکھا کہ عالم نور میں جب اللہ نے آواز دی تھی الست بربکم، آیا الست نے آ کے بتایا کہ خلقت آدم سے پہلے اللہ نے اپنی خلقت کو جمع کر کے سب سے وعدے لیے تھے۔ جب تمام انبیاء سے وعدے لے چکا، خاتم سے بھی وعدے لے چکا، علی اور حسن سے بھی وعدے لے چکا، اب حسین بارگاہ الہی میں تھے۔ یہ سب کے نور تھے، یہ سب کی ارواح تھیں اور عالم نور میں گفتگو تھی۔ لکھتے ہیں بڑے بڑے علماء کہ آواز صرف آ رہی تھی اور پورا عرصے عالم ذر عالم ہو گونج رہا تھا ایک ہاں سے، ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے۔ سننے والے انبیاء تھے، اولیاء تھے، اوصیاء تھے، ملائکہ مقربین تھے، ہر مخلوق اللہ کی جمع تھی اور ادھر سے آواز آ رہی تھی حسین وطن چھوڑنا پڑے گا، پروردگار منظور ہے۔ ادھر سے روح حسین بول رہی تھی، ادھر سے روح حسین بولتی جا رہی تھی حسین تمہیں گھر لٹانا پڑے گا، میرے مالک منظور ہے، پیاسا رہنا پڑے گا، مالک منظور ہے، بھتیجے کا لاشا پامال ہوگا، مالک منظور ہے، جوان بیٹا سینے پہ برچھی کھائے گا، مالک منظور ہے، برابر کے بھائی کے بازو کٹیں گے، مالک منظور ہے، 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر پڑے گا، مالک منظور ہے۔ کچھ دیر کے لیے سناٹا چھایا اور پھر آواز آئی حسین بہن کے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ کہتے ہیں روح حسین بالکل چپ ہو گئی مگر کوئی آواز نہ آئی۔ علماء لکھتے حسین کے پہلو میں روح زینب بھی، اس نے بڑھ کے پکارا میرے بھائی حسین کہو کہ منظور ہے۔ زینب نے منظور کیا، حسین تم بھی